اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والی امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا استوى على بعیره خارجا الى سفر کبر ثلاثا۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اونٹ پہ اچھی طرح بیٹھ جاتے، اپنے اونٹ پہ اچھی طرح بیٹھ جاتے، استوا سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے، ٹھیک ہو کر بیٹھ جاتے، علی بعیری اپنے اونٹ پہ، خارج الی سفر جب کہ آپ نکل رہے ہوتے تھے کسی سفر کے لیے، کسی سفر کے لیے نکلتے ہوئے جب آپ اپنے اونٹ پہ اچھی طرح بیٹھ جاتے تھے، کبر ثلاثا تو آپ 3 دفعہ کیا کہتے؟ اللہ اکبر، کہ ہر چیز سے بڑا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ثم قال پھر آپ کہتے سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعدا اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ یہ دعا کبھی آپ نے کسی جہاز میں سنی؟ کسی جہاز میں یہ دعا پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہو؟ اگر آپ نے کبھی سنی ہوگی تو وہ ایک ہی ایئر لائن ہے جس میں آپ نے سنی ہوگی۔ اس ایئر لائن کو کیا کہتے ہیں؟ سعودی ایئر لائن۔ سعودی ایئر لائن ہی ایک ایئر لائن ہے جس میں یہ لمبی دعا پڑھائی جا رہی ہوتی ہے اور پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اب یہ دعا کا ترجمہ سیکھیں، ترجمہ سنیں، اور جن میرے بھائیوں اور بہنوں کو یہ دعا یاد نہیں ہے وہ وعدہ کریں اپنے رب سے کہ ہم نے یہ دعا یاد کرنی ہے، بڑی پیاری دعا ہے۔ اور مردوں سے میری درخواست ہے کہ جب آپ اپنی گاڑی لے کے بچوں کو لے کے مدینہ سے مکہ جاتے ہیں، دمام سے مدینہ جاتے ہیں، دمام سے آپ ریاض جاتے ہیں، ریاض سے آپ جدہ جاتے ہیں، تو آپ گاڑی میں ہر دفعہ بیٹھتے ہوئے یہ دعا اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ بار بار پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ان کو یاد ہو جائے گی، اور وہ بچے آپ کے لیے کیا بن جائیں گے؟ صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ تو دعا کیا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ یہ شروع کا حصہ جو ہے یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ تک۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، الذی جس نے، سخرا مسخر کیا، تابع کیا، لنا ہمارے، ھذا اس کو، کس کو؟ اس سواری کو جس پہ بیٹھا ہوا ہوں، یہ اونٹنی، یہ گھوڑی، یہ گدی، یہ کار، یہ موٹر سائیکل، یہ جو بھی ہے، تو پاک ہے وہ ذات۔ کس چیز سے پاک ہے جی؟ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے۔ تو پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا۔ اس میں پیغام ہے، اے مسلمان، گاڑی پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو فن خان نہ سمجھ۔ جہاز چلانے والے، گاڑی چلانے والے اور گھوڑے پہ بیٹھنے والے اپنے آپ کو بڑی شے نہ سمجھ۔ تجھ میں تکبر نہیں آنا چاہیے۔ اس جانور کو، اس گاڑی کو، اس جہاز کو تیرے تابع کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اللہ کا شکر ادا کر۔ تو پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا، وما كنا له مقرنين، جب کہ ہم، واو حالیہ ہے تو کیا معنی دے گی؟ جب کہ، حالانکہ، جب کہ ہم اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے۔ اصل میں ایسے ہوگا، وما كنا مقرنين له، ہم اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے، ہم اس کی طاقت رکھنے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف یقیناً واپس جانے والے ہیں۔ رب نے پیدا کیا تھا، دوبارہ اس کے پاس جانا ہے۔ پیغام ہے
کہ رب کے پاس جانا ہے، ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. یہ گاڑی، یہ موٹر سائیکل، یہ سکوٹر، یہ کشتی، یہ جہاز، ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے والے اپنی زندگی اللہ کی شریعت کے تابع کر دے، جیسے اللہ نے یہ سواری تیرے تابع کر دی ہے. اللہم اے اللہ، انا نسألک، بے شک ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، تجھ سے سوال کرتے ہیں. فی سفرنا ھذا، اپنے اس سفر میں ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں. اپنے اس سفر میں کس چیز کا اپنے سفر میں سوال کرتے ہیں؟ البر، نیکی کا، کہ یا اللہ اس سفر کو نیکی کا سفر بنا دے، ہمیں گناہوں سے بچا کے رکھنا. یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اپنے اس سفر میں البر، نیکی کا، والتقوی، اور پرہیزگاری کا. البر، نیکیاں کریں، والتقوی، اور گناہوں سے دور رہیں. سفر کے دوران ہم گانے نہ سنیں، سفر کے دوران ہم گندی فلمیں نہ دیکھیں، اور نیکیاں کریں، نمازیں پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، لوگوں کے ساتھ تعامل کریں، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. اے اللہ ہم تجھ سے اس سفر میں سوال کرتے ہیں نیکی کا اور پرہیزگاری کا. وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اور عملوں میں سے ان کا جن پہ تو راضی ہو. 3 چیزوں کا سوال کیا، البر، نیکی کا، والتقوی، اور تقوی پرہیزگاری کا، اور نمبر 3 ان اعمال کا ما ترضیٰ، جن پہ تو راضی ہو. ایسے اعمال مجھے کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو. اللہم، کیسی دعا ہے جی، جو یاد نہ کرے بد نصیب ہے کہ نہیں ہے. اللہم اے اللہ، ہون علینا سفرنا ھذا. اور پھر جس کو ان دعاؤں کا ترجمہ آتا ہوگا تو کیا سفر کے دوران پھر وہ گندے کام کرے گا؟ کیونکہ عام طور پہ سفر کرنے والے سفر میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں کہ آج جو گناہ کرنے ہیں کر لو. آج شاید وہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ شاید چھٹی مل گئی ہے. اللہم اے اللہ، ہون علینا سفرنا ھذا، ہم پہ ہمارے اس سفر کو کیا کر دے؟ آسان کر دے، ہلکا کر دے. ہون، ہلکا کر دے، آسان کر دے. علینا، ہم پہ، سفرنا ھذا، ہمارے اس سفر کو. وطوی عنا بعدا، وطوی، اور لپیٹ دے، عنا، ہم سے، بعدا، اس کی دوری کو. یار سفر تو بہت لمبا ہے لیکن تو ایسی برکتیں ڈال کہ ہلکا ہو جائے. وطوی، اور لپیٹ دے، عنا، ہم سے، بعدا، اس کی دوری کو. اللہ، تو کیا کیسی عظیم الشان دعا ہے کہ سفر کو آسان کر دے. ورنہ عام طور پہ سفر میں عجیب و غریب حادثے ہو جاتے ہیں. تو یہ دعا پڑھنی، اس کی کتنی اہمیت ہے. اللہم اے اللہ، انت الصاحب فی السفر، تو ہی سفر میں ہمارا ساتھی ہے. ان کے یا اللہ سفر میں تیرا ساتھ چاہتے ہیں، ہماری مدد کرنا، ہمیں بچانا گناہوں سے بھی اور کسی قسم کے حادثے سے بھی. اے اللہ تو ہی سفر میں ساتھی ہے. والخلیفۃ فی الاہل، اور تو ہی گھر والوں میں خلیفہ ہے، جانشین ہے، نائب ہے. یعنی کہ ہم تو گھر میں نہیں ہیں لیکن تو پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے. تو یا اللہ گھر والے تیرے والے، گھر والے کس کے حوالے؟ تیرے. ان کی حفاظت یا اللہ تو نے کرنی ہے. کیسی دعا ہے جی. ہم لوگوں کو فون کر کے جاتے ہیں یار میں جا رہا ہوں، میرے بچوں کا پیچھے سے خیال رکھنا، اور اللہ سے بھی تو رابطہ کریں نا یہ دعا پڑھ کے. اے اللہ تو ہی سفر میں ساتھی ہے اور تو ہی اہل و عیال میں کیا ہے؟ خلیفہ ہے. اللہم اے اللہ، انی اعوذ بکا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ان کے مجھے اپنی پناہ میں لے لے، مراد یہ ہے. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. من وعثاء سفر، سفر کی مشقت سے بچنے کے لیے. وعثاء مشقت کو، تھکاوٹ کو اور پریشانی وغیرہ کو کہتے ہیں. تو اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں من وعثاء سفر، سفر کی مشقت سے بچنے کے لیے. وکآبۃ المنظر، اور غم میں مبتلا کر دینے والے منظر سے بچنے کے لیے. یا اللہ مجھے کوئی ایسا منظر نہ دیکھنا پڑے جس کی وجہ سے میں غم میں مبتلا ہو جاؤں. ایسا نہ ہو کہ مجھے دیکھنے کا موقع کیا ملے کہ میں واپس آؤں تو میرے گھر میں بچے مرے پڑے ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں. واپس آؤں تو گھر کو آگ لگی پڑی ہے. تو اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں سفر کی مشقت سے بچنے کے لیے اور غم میں مبتلا کر دینے والے منظر سے بچنے کے لیے. کآبہ، غم، یعنی کہ ایسا منظر جو غم میں مبتلا کر دے.
वासा का माना क्या था? मुशक्कत। वसूइल मुनक़लब, और बुरी वापसी से, कि वापस आऊं तो आगे से बुरी खबरें मिले, या अल्लाह मैं इससे पनाह मांगता हूँ। कितनी शानदार दुआ है। अल्लाह अकबर। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ सफ़र की मुशक्क़त से बचने के लिए और गम में मुब्तला कर देने वाले मंजर से बचने के लिए। वसूइल मुनक़लबि फ़िल माल वल अहल, और माल और अहल व याल में बुरी वापसी से। माल और अहल व याल में बुरी वापसी से वापस आऊँ तो अहल व याल की तरफ से या मेरा जो माल है उसकी तरफ से मुझे बुरी खबर मिले, या अल्लाह इससे मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। तो ये दुआ ख़त्म हो गई। लेकिन आगे कहते हैं वईदा राजा, कौन कहते हैं? ये साहबी कौन थे? अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं वईदा राजा, जब आप वापस आते किससे? सफ़र से। क़ालहुन्ना, तो तब भी इन अल्फाज को कहते। जब सफ़र में जाते थे घर से निकल के तब भी दुआ पढ़ते थे, और जब वापसी का सफ़र शुरू करते फिर भी ये पढ़ते थे। वज़ादा फ़ीहिन्ना, और इनमें इजाफा करते। इन अल्फाज में वापसी के मौका पे कुछ अल्फाज का इजाफा करते। वो क्या इजाफा है? आइबूना ताइबूना आबिदूना लिरब्बिना हामिदून। इजाफा करते तो क्या कहते? आइबून, हम रुजू करने वाले हैं किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। हम लौटने वाले हैं किसकी तरफ? हम अल्लाह से रुजू करने वाले हैं। ताइबून, और हम क्या करने वाले हैं? अल्लाह से तौबा करने वाले हैं। आबिदून, हम अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। लिरब्बिना हामिदून, हम अपने रब की हमदो सना बयान करने वाले हैं। कितने शानदार अल्फाज हैं, कितनी अजीम दुआ है। तो बजाय इसके कि दाएं बाएं लोगों से पूछा करें, मुझे वजीफ़ा बताएं, मुझे वो करें, मुझे ये करें, ये नबी अलैहिस्सलाम की दुआएं करें, दुआएं याद करें। कितनी अजीम दुआएं हैं। इबादत की इबादत, ज़िक्र का ज़िक्र, फ़ायदे का फ़ायदा, दुआ की दुआ, फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। तो आइबून आइब की जमा है, लौटने वाला, रजू करने वाला। ताइब ताइबून ताइब की जमा है, तौबा करने वाला। आबिदून किसकी जमा है? आबिद की, इबादत करने वाला। और हामिदून हामिद की जमा है, हमदो सना बयान करने वाला। तो बड़ी अजीम दुआ है, इसको याद करने का ख़ुद भी इहतमाम करें और बाकी लोगों को भी याद करवाएं। लेकिन ये दुआ सफ़र की दुआ है। किसकी दुआ है? सफ़र की। अगर आप अपने शहर के अंदर ही एक महल्ले से दूसरे महल्ले में गाड़ी पे जा रही हैं तो फिर भी ये दुआ पढ़ेंगे? नहीं, ये सफ़र की दुआ है, ये अपने महल्ले में गाड़ी पे जाने की दुआ नहीं है। फिर आप ये पढ़ेंगे सुबहानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और उससे पहले क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह, गाड़ी में बैठते हुए बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और पढ़ेंगे ये, फिर ये आयत पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस पे सही मानों में अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। और देखें, आप अहादीस पढ़ने वाले मेरे अजीम भाई खुश नसीब हैं। हमें रोज़ाना की बुनियाद पे कितनी ज़बरदस्त मालूमात मिलती हैं। नबी अलैहिस्सलाम के इल्म से बेहतर इल्म कौन सा है? हमारी जहालत दूर हो रही है, इल्म हमारे पास आ रहा है, नूर हमारे पास आ रहा है, रोशनी आ रही है। रोशनी जो अल्लाह की तरफ से आ रही है, जो रोशनी नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से आ रही है। आप कहेंगे कि ये कई बातें हमें पहले मालूम थी। मैं जानता हूँ आपको मालूम थी, लेकिन मैं भी भूल जाता हूँ। पढ़ने के बावजूद आप भी भूल जाते हैं। दोबारा पढ़ते हैं, फिर याद दहानी हो जाती है और सवाब भी मिल जाता है, और दोबारा हम अमल करते हैं तो उसका भी सवाब मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक बख्शे और हमको इस्तकामत दे। जो भी नेकी का काम करें उसके ऊपर डट जाएं। शैतान आपको दाएं बाएं करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके वसवसों को कबूल ना करें। अल्लाह ताला हमें शैतान के वसवसों से महफूज रखे और अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे हमारे उन भाइयों को, उन मशाइख को जिनकी ज़ेरे निगरानी ये दौरा मुनक़िद हो रहा है। शेख शम्सुज़्ज़मान हफ़िज़हुल्लाह जो दर्स के शुरू में 1-2 मिनट में यानी कि इस दौरे की अहमियत बयान करते हैं, ये उन्हीं की ज़ेरे निगरानी दौरा हो रहा है। और जिस दावा सेंटर से वो मुंसलिक हैं, ये उस दावा सेंटर की ज़ेरे निगरानी हो रहा है। तो इसलिए अल्लाह ताला इन तमाम भाइयों को जज़ाए खैर दे जो इस सिलसिले में ताउन कर रहे हैं और इस सिलसिले में शौक़ रखते हैं, रग़बत रखते हैं। अल्लाह हमारे इल्म का शौक़ मज़ीद बढ़ाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।